کہیں تو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کالج کے اندر، کبھی اسکول کے اندر، کبھی ٹرین کے اندر، کبھی بس کے اندر اور کبھی دوسرے مقامات پر حجاب کی پابندیاں لگا کر کہ حجاب کے بغیر، حجاب لگا ہوا ہے تو اب کالج میں نہیں جا سکتی، آپ ایگزام نہیں دے سکتی ہیں، آپ امتحان نہیں دے سکتی ہیں، آپ پیپر نہیں دے سکتی ہیں۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہم ہندوستان میں رہیں گے بھی اور اپنے آزادی کے ساتھ رہیں گے، اپنے دین کی آزادی کے ساتھ رہیں گے، اور جو بھی طاقتیں ہمارے سامنے آئیں گی ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ سنویدھان کے طور طریقے سے، سنویدھان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ سنویدھان نے ہمیں اجازت دیا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے سر پر دوپٹہ ہو، سنویدھان نے ہمیں اجازت دیا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے سینے پر دوپٹہ ہو، سنویدھان نے ہمیں اجازت دیا ہے کہ ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پیئیں، جو چاہیں پہنیں، جیسا لباس چاہیں پہنیں، سنویدھان نے ہمیں اجازت دیا ہے۔ کوئی مائی کا لال ہمیں روک نہیں سکتا، کوئی مائی کا لال ہماری ماں اور بہنوں کے سر سے دوپٹہ کو چھین نہیں سکتا، کوئی مائی کا لال ہماری ماں اور بہنوں کے سر سے دوپٹہ کو نہیں چھین سکتا، سینے سے دوپٹہ کو نہیں چھین سکتا۔ یہ بات میں کھلم کھلا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، شکستہ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پردے کو اور اہتمام کے ساتھ اپنانے کی ضرورت۔ اصل میں ہوتا ہے کیا؟ خرابیاں کہاں سے آئی ہیں، کوتاہیاں کہاں سے آئی ہیں، اس کو یاد رکھو اور نوٹ کرو۔ آج مہاراشٹرا کے اندر، کبھی کرناٹکا کے اندر، کبھی بنگلورو کے اندر، کبھی دہرادون کے اندر، کبھی بمبئی کے اندر ایک ہوا چلا دی جاتی ہے، جو لڑکیاں حجاب لگا کر آئیں گی ان کا ایگزام نہیں لیا جائے گا، جو لڑکیاں حجاب کے ساتھ داخل ہوں گی ان کو کالج میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیزان گرامی قدر، جب یہ ہوا چلتی ہے، جب یہ فضا بنائی جاتی ہے، جب یہ ہوا فضا میں بکھیر دی جاتی ہے، نفرت کی ہوا پورے ماحول میں چلا دی جاتی ہے، پھر ایک گودی میڈیا کے لوگ پھر سروے کرنے نکلیں گے اور کسی کوچے میں کھڑے ہو کر، کسی گلی میں کھڑے ہو کر اور کسی سڑک پر کھڑے ہو کر، کسی بازار میں کھڑے ہو کر، کسی مال میں کھڑے ہو کر، کسی فیشن کاری عورتوں سے مل کر، جو یورپ کی تہذیب سے پہلے سے مؤثر ہوتی ہیں، جو یورپ کی تہذیب کو پہلے سے اپنا چکی ہوتی ہے، جو یورپ کی تہذیب کو پہلے سے اپنی زندگی میں داخل کر چکی ہوتی ہیں، ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ یہ لوگ پروپیگنڈا کے تحت پورے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پورے ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اے معززان گرامی قدر، مسلمانوں سنو، یہ لوگ میڈیا والے، یہ اینکر کے لوگ، یہ میڈیا کے گروپ والے، یہ آپ کے ماحول میں آئیں گے، آپ کے علاقے میں آئیں گے اور آپ کے بستی میں آئیں گے اور چند خاتون کو جمع کر کے جو یورپ کی تہذیب کو اپنا چکی ہے، جن کے سر پر پہلے سے کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا، جن کے سینے پر پہلے سے کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے مائک کر دیں گے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب سر پر دوپٹہ رکھ کر جاتی ہیں؟ آپ بور محسوس کرتی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بندھی ہوئی محسوس کرتی ہیں؟ کیا محسوس کرتی ہیں بتائیے؟ ہندوستان کی عوام جاننا چاہتی ہیں۔ وہ لڑکیاں جو اسلامی تعلیم سے آشنا نہیں ہوتی، وہ لڑکیاں اینکر کے سوال کا جواب دیتی ہیں کہ ہمیں بے پردگی میں ہی اچھا لگتا ہے، سب کے ساتھ شانہ بشانہ گھومنے میں اچھا لگتا ہے۔ مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اسی میں ہے کہ وہ پردے سے رہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اسی میں ہے کہ اس کے سر پر دوپٹہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، کئی مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان عورتوں کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ مومنین اور مومنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، ملت کے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہماری ماں اور بہنیں جب گھر سے باہر نکلے
ہم اس بات پر نظر رکھیں کہ میری بیٹیاں جو گھر سے باہر جا رہی ہے اس کے سر پر دوپٹہ ہے کہ نہیں۔ اور ایک بات بتلاؤں، مذہب اسلام میں عورت کو کتنا سمان اور کتنی حفاظت اور کتنی عزت دی گئی۔ جماعت کی نماز میں گھر کی بات کرتا ہوں، گر کوئی خاتون شریک ہو جائے، شریک ہو اور امام کوئی غلطی کر بیٹھے، امام کوئی چوک کر بیٹھے، تو مرد کی طرح خاتون اسلام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بول کر امام کو متوجہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا طریقہ مذہب اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی جس سے آواز نکلے گی، اور اس آواز سے امام متوجہ ہوں گے کہ وہ چوک کر رہے ہیں، وہ امام متوجہ ہوں گے کہ ان سے کچھ خامیاں اور غلطیاں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی اجازت نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سوچنے کی بات ہے، تصور کرنے کی بات ہے، دھیان لگانے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیارا دین عورتوں کو کتنا سمان دیتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی زبان سے الفاظ ادا کرنے کی اجازت نہیں، مردوں کے بیچ میں آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں، پابندی لگا دی ہے۔ اتنا خیال رکھا گیا، اتنا پردہ کا اہتمام کیا گیا۔ عورت کے معنی ہی پردہ کے ہیں۔ عورت اگر باہر نکل گئی، اس کا چہرہ باہر نکل گیا، اس کا جسم دکھ گیا، تو یاد رکھیے اس کا نام عورت نہیں۔ آج فیشن کا دور ہے، فیشن کے دور میں ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جس سے جسم کا تمام نشیب و فراز نمایاں ہوتا ہے، جسم کے اندر تمام ساخت نظر آتی ہیں، تمام جسم نمایاں ہوتا ہے۔ اور ہماری ماں اور بہنیں گھر میں رہیں گی تو سڑی ہوئی رہتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں تو میلا کچیلا کپڑا پہن کر رکھتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں تو اس کے کپڑے صاف نہیں ہوتے، لیکن جب وہ باہر جانے لگیں گی، جب وہ میکے جانے لگتی ہے، جب رشتہ دار کے جانے لگتی ہے، پھر دیکھیے اس کے کپڑے، پھر دیکھیے اس کے جوتیاں، پھر دیکھیے اس کے سر کے دوپٹے کہاں پڑے ہیں۔ اے میرے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، میں ماں اور بہنوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ حق ہے کہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اچھا سے اچھا لباس پہنیں، آپ کو یہ حق ہے کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہر طریقے کی آپ زیبائش اختیار کر سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو وہ اسلامی دائرے میں ہونا چاہیے، وہ اسلامی قوانین میں ہونا چاہیے، وہ اسلامی حدود میں ہونا چاہیے۔ اسلامی حدود سے نکل کر، اسلامی قوانین سے نکل کر، اسلامی تعلیمات سے نکل کر کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دے، اور مذہب اسلام تو بالکل اجازت نہیں دے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے مخاطب، اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنی آزادی اس کو سمجھتی ہیں کہ آپ کو گھر سے باہر نکال دیا جائے؟ کیا آپ اپنی آزادی اس کو سمجھتی ہیں کہ آپ کو سڑکوں پر ٹہلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کیا آپ اپنی آزادی اس کو سمجھتی ہیں کہ آپ کو پارک میں چھوڑ دیا جائے؟ کیا آپ اپنی آزادی اس میں سمجھتی ہیں کہ آپ کو مال میں سیر و تفریح کی اجازت دے دی جائے؟ کیا آپ اپنی آزادی اس کو سمجھتی ہیں کہ شو روم کے کاؤنٹر پر آپ کو بیٹھا دیا جائے؟ کیا آپ اپنی آزادی اس کو سمجھتی ہیں کہ پیٹرول پمپ پر آپ کو کھڑا کر دیا جائے؟ کیا آپ اپنی آزادی اس کو سمجھتی ہیں کہ دکان کے کاؤنٹر پر آپ کو بیٹھا دیا جائے اور بھیڑیے اور درندے اور خوخار جانور صبح سے شام تک آپ کے حسن کی نمائش کرتے رہیں؟ کیا آپ اپنی آزادی اسی کو سمجھتی ہیں کہ لوگ آئیں اور آپ کے حسن کی نمائش کر کے جائیں؟ کیا یہ آزادی ہے؟ اگر اس کا نام آپ کی دنیا میں، آپ کی لغت میں، آپ کی سمجھ میں، آپ کی عقل میں آزادی ہے تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، میں اس پر تف بھیجتا ہوں۔ ایسی خاتون پر جو گھر میں رہنے کو اپنے لیے دشواری سمجھتی ہو، ایسی خاتون پر جو اپنے گھر میں رہنے کو اپنے لیے ذلت سمجھتی ہو، ایسی خاتون پر جو گھر میں رہنے کو اپنے لیے پریشانی سمجھتی ہو، اور چوک چوراہے پر اور کوڑا کٹکر پر اور دکان پر اور مکان پر چڑھ کر اپنا نمائش کرانا اس کے لیے زیب و زینت کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے لوگو، آج کی اس مجلس سے جب اٹھ کر جاؤ گے تو اپنی بیٹیوں کو پردے کی نصیحت کرنا ہے اور اس قرآن کا حوالہ دینا ہے
کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ لیکن آج ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ، ہماری ماں اور بہنیں ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر، آنکھ میں کاجل لگا کر اور چہرے کو رخسار پر پاؤڈر لگا کر لوگوں کی نمائش کے لیے میلے میں جایا کرتی ہیں، بازار جایا کرتی ہیں، سیر و تفریح کو جایا کرتی ہیں، پارک میں جایا کرتی ہیں، مال میں جایا کرتی ہیں۔ اے لوگوں، اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کرو، کرنا سیکھو۔ اور جو لوگ پردے کے خلاف بولا کرتے ہیں، جو لوگ پردے کے خلاف آیا کرتے ہیں، اور جو ٹی وی والے، گودی میڈیا والے ایسا سماچار چلاتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا دیکھنا بند کرو، اس کا دیکھنا بند کر دو، اور ایسے ٹی وی پر مت جایا کرو۔ ایسے لوگوں سے مخاطب مت ہوا کرو جو آپ کے دین کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، جو آپ کی ماں اور بہنوں کے سر سے دوپٹہ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ماں اور بہنوں کا دوپٹہ نہیں بلکہ سر کا تاج ہے، گھر کی عزت ہے۔ ماں اور بہنوں کے سینے سے جو دوپٹہ چھیننے کی بات کرتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیزان گرامی قدر، اس لیے ہم سب کو ماں اور بہنوں کے سر پر دوپٹہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسلامی قانون کو فالو کرنا چاہیے، اسلامی قانون کو اختیار کرنا چاہیے۔ لپسٹک لگانا اور آنکھ میں کاجل لگانا اور غیروں کے سامنے جانا، یہ سراسر ظلم نہیں بلکہ حرام۔